الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات یہ ہے کہ جب کسی فرد یا افراد، گروہ، تحریک یا تنظیم اور یا کسی پارٹی پر عرصہ حیات تنگ ہو جائے، مخالفین کے ہاتھوں ان پر ظلم و جبر، تشدد اور بربریت شروع ہو جائے، عدل و انصاف ختم ہو جائے، جنگل کا ماحول، جنگل کا نظام رائج ہو جائے، فریاد رسی کا کوئی جگہ باقی نہ رہے، تو ان مشکل حالات میں، تو ایسی ماحول میں فرد یا افراد کو یا تحریک یا تنظیم اور یا پارٹیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان سوالات کے جوابات اور ان حالات کے حوالے سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موضوع آج ہمارا ہجرت حبشہ ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب کفار مکہ کے ہاتھوں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کی گئی، ظلم و جبر اور تشدد ان پر شروع کی گئی، ان کے جان خطرے میں پڑ گئے، ہر طرف ظلم و جبر تھا، تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ کہف کا نزول فرمایا۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کے واقعہ کو دیکھتے ہوئے، یا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو دیکھتے ہوئے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو دیکھتے ہوئے، یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اب مسلمانوں کو ہجرت کرنی چاہیے مکہ کے ان ظالموں سے جان چھڑانے کے لیے۔ پھر جب مسلمانوں نے ہجرت کرنا چاہی تو اللہ کے رسول نے نجاہی شاہ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم مسلمانوں کو فرمایا کہ مسلمان پوری دنیا سے ہٹ کے حبشہ کو ہجرت کرے۔ تو حبشہ ہجرت کے لیے داماد رسول دار ارقم کا تربیت یافتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ آپ کی سربراہی میں مسلمانوں کے 12 مرد اور 4 خواتین نے حبشہ کو ہجرت فرمائی۔ اب مسلمانوں کی کفار مکہ کے ظلم و جبر سے بچنے کے لیے اور حبشہ کو ہجرت کرنے اور وہاں پہ وقت گزارنے سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے یا جو اسباق ملتی ہے، ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں پر ظلم و جبر شروع کی گئی، فقط ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے غیر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، صرف وحدہ لا شریک کے عبادت گزار تھے۔ اس بات پر مشرکین ان سے ناراض اور نالاں تھے۔ مسلمان فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے تھے، روز آخرت کو مانتے تھے۔ محض اس عقیدے، ان عقائد کی بنیاد پر مشرکین ان سے نالاں تھے۔ لہٰذا ان حالات میں جب سورہ کہف نازل ہو گئی تو سورہ کہف میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف میں پہلے اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے دین کے مشرکانہ عقائد سے بری تھے، وحدہ لا شریک کے ماننے والے تھے، لہٰذا اپنی دین اور اپنی جان بچانے کے لیے یہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک غار میں فنا نصیب فرمائی۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب آپ کا جان یا آپ کا دین خطرے میں ہو تو آپ کو وہ ماحول یا وہ سماج چھوڑنی چاہیے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو کہ یہ دونوں انبیاء راستے پہ جا رہے تھے۔ سورہ کہف کے بیان کے مطابق راستے میں ان کو ایک نوجوان ملا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ پھر یہ راستے پہ جا رہے تھے، جب ان کی سفر ایک کشتی میں ہو گئی تو کشتی میں سوار ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ نکالا اور اس میں نقص پیدا کی۔ پھر یہ ان کی گزر ایک گاؤں سے ہو گئی اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس گاؤں والے سے مہمان نوازی یا کھانے کی درخواست کی، لیکن گاؤں والے تیار نہیں تھے کہ ان کو کھانا کھلائے۔ لہٰذا آگے چلتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کو اسی گاؤں میں ایک دیوار نظر آ گئی جو عنقریب تھا کہ گر جاتا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دیوار کی تعمیر کی۔
تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ 3 واقعات بیان فرمائے، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان 3 واقعات کی جو تعبیر کی وہ یہ تھی کہ پہلا جو نوجوان ہم نے قتل کیا تھا تو اس کے نوجوان کے والدین نیک اور صالح تھے اور یہ بگڑا ہوا تھا، تو ہمیں تو یہ عنقریب یہ امکان تھا کہ اپنے والدین کو بھی گمراہ کر دیتے، لہٰذا ان کے والدین کو گمراہی سے بچانے کے لیے اس کے بیٹے کا قتل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نعم البدل میں اس سے بہترین اولاد اسے عطا فرمائیں گے۔ کشتی میں ہم نے عیب اسی لیے پیدا کی کہ یہ یتیموں کے تھے، مسکینوں کی تھا، اور بادشاہ ہر کشتی کو بگار پہ لیتا تھا، لہٰذا جس کشتی میں نقص ہوتا وہ اسے بگار پر نہیں لیتا تھا، لہٰذا بادشاہ کی بگار سے بچنے کے لیے ہم نے اس کشتی میں نقص پیدا کی۔ دیوار کی تعمیر اسی لیے کی تھی کہ یہ یتیموں کے تھے اور ان کے والد نیک اور صالح تھا، لہٰذا یہ ان یتیموں کے لیے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جب یہ یتیم بڑھ جائے تو پھر یہ بڑے ہو جائے تو پھر یہ دیوار گرا کے خزانہ اپنے لیے نکالیں گے۔ تو اس واقعے میں ان 3 واقعات میں اشارہ اس جانب تھا کہ ظاہر میں دنیا میں ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ باطن میں بھی ایسا ہو یا ان کے اغراض و مقاصد بھی ویسے ہی ہو، لہٰذا جس چیز کو ہم جس نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مقصد اور منشا بھی اسی طرح ہے۔ لہٰذا اگر آج ہم دیتے ہیں کہ کفار مکہ کا غلبہ ہے مکے پہ اور مسلمان تکالیف اور مشکلات میں ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کفار مکہ کا غلبہ اسی طرح رہے گا یا مسلمان اسی طرح ظلم و ستم کا شکار رہیں گے، بلکہ اس ظلم و تشدد کے ماحول میں یا مسلمانوں کی اس مظلومیت کی زندگی میں بڑے اسباب ہوں گے آنے والے لوگوں کے لیے۔ تیسرا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ بیان فرمایا گیا سورہ کاف میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کی بادشاہت اور حکومت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، تو لہٰذا یہاں اگر کفار مکہ کا غلبہ ہے مکے پر تو عنقریب اللہ تعالیٰ اس کی سربراہی، قیادت اور سیادت اپنے نیک بندوں کے حوالے کریں گے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ایک بڑی عبرت یہاں پر تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس علاقے میں چلے گئے جہاں پر لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت یہاں پر یاجوج اور ماجوج آتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان لوگوں اور یاجوج و ماجوج کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی اور ان لوگوں کو یاجوج و ماجوج کے شر سے بچایا، جو اس جانب اشارہ تھا کہ اگر مسلمانوں پر تکالیف اور مشکلات ہے تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو مسلمانوں کو ان کفار کے ظلم و ستم سے بچائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان تینوں سورہ کاف کے ان تینوں واقعات کو ہم دیکھیں تو جہاں پر آپ کی جان اور آپ کے دین عقیدہ خطرے میں ہو تو جس طرح اصحاب کاف نے ہجرت کی ہمیں بھی اسی ماحول سے ہجرت کرنی چاہیے۔ یا ہم دیکھتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو تو ہمیں یہ اس بات کا علم ہونی چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنی نظروں سے جس چیز کو جس طرح دیکھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کا انجام یا اس کا باطن یا اس کی تعبیر بھی ویسی ہی ہو، کیونکہ یہ نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں یہ بڑی وعظ و نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کی نیابت، وراثت اور حکومت اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں۔ اگر نیک بندوں کی بجائے برے لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائے تو یہ فقط نیک لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ مسلمانوں کو تکلیف ہو، مشکلات ہو شرپسند عناصر سے، جس طرح سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک قوم کو تکلیف تھی یاجوج و ماجوج سے، تو یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھیجیں گے جو آپ کو یا مسلمانوں کو ان لوگوں کے شر سے محفوظ کریں گے۔ لہٰذا سورہ کاف کے ان تینوں واقعات کو دیکھتے ہوئے اسی میں سورہ زمر کا نزول ہوا جس میں ہجرت کی جانب اشارہ تھا، تو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ اب مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو گئی عصر حاضر میں کہ جہاں پر آپ کی جان یا عقیدہ خطرے میں ہو تو آپ کو ہجرت کرنی چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب ہم ہجرت کہاں پہ کریں گے، کس کی جانب ہم جائیں گے، ہجرت کی شکل اور صورت کیا ہوگی؟ تو ہجرت حبشہ میں اس کے لیے بڑی واضح اور نصیحت یہ ہے کہ نمبر 1، سب سے پہلے آپ اسی کی جانب ہجرت کریں گے جس کے حوالے سے آپ کو پتا ہو کہ اس کا عقیدہ درست ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوری دنیا پر نظر ڈالی تو حبشہ کا انتخاب اسی لیے کیا کہ نجاشی شاہ حبشہ اسی زمانے میں صحیح عیسائیت کی دین پہ تھا۔
وہ پولوسیت پر نہیں تھا، لیکن اصل عیسائی احکامات، عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات کا پیروکار تھا۔ لہٰذا آپ جس کے ہاں پناہ لینا چاہیں تو آپ اسی کے ہاں جائیں گے جس کے حوالے سے آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا عقیدہ اور اس کے عقیدے میں فرق نہیں ہے، کیونکہ صحیح عیسائیت کے ماننے والے مسلمانوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول نبی آخر الزمان کو بھی مانتے ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ جس کے ہاں آپ پناہ لینا چاہے اسی پناہ میں جس کے ہاں پناہ دہندہ کا عقیدہ آپ کو معلوم ہو اور اس کا عقیدہ آپ کا مخالف نہ ہو، ورنہ بعد میں آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے ہاں آپ پناہ لینا چاہے تو اس کی عدل و انصاف کے حوالے سے آپ کو معلوم ہو۔ تو اسی زمانے میں نجاشی شاہ حبشہ جو تھا اس کی عدل و انصاف مشہور تھی، لہٰذا جس کے ہاں پناہ دہندہ کے ہاں جس کے ہاں پناہ لینا چاہے وہ عادل اور انصاف پرست ہو۔ اگر ظالم ہو اور اس کے پاس آپ پناہ لیں گے تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ پناہ کون لے گا، ہجرت کون کرے گا؟ کسی تحریک، تنظیم یا پارٹی پر برے ایام آ چکے ہیں، بری حالات ہے، تو پناہ کون لے گا؟ پناہ دہندہ کا انتخاب تو ہو گیا کہ اس میں دو شرائط ہو، اس کا عقیدہ آپ کو معلوم ہو اور آپ سے اس کے عقیدے کا جھگڑا نہ ہو، دوسرا وہ عادل و منصف ہو۔ اب پناہ کون لے گا؟ تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں سیرت النبی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو حکم دیا کہ وہ جا کے حبشہ میں یا نجاشی کے ہاں پناہ لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہاں پر پناہ نہ لی، لہٰذا تحریک یا تنظیم یا سیاسی پارٹیوں کے قائدین کے لیے ضروری ہے کہ قائد میدان سے بھاگے گا نہیں، البتہ ورکر جن کی زندگی خطرے میں ہو وہ پناہ لیں گے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے میں رہا اور ورکر یا عام مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ جا کے نجاشی شاہ حبشہ کے ہاں پناہ لے لیں۔ اگر عصر حاضر میں قائد بھاگتا ہے، کسی اور کے ہاں پناہ لیتا ہے، تو وہ محض سوداگر ہے، قائد نہیں ہو سکتا، کیونکہ قائد خود میدان میں رہے گا۔ اگر وہ میدان سے جائے گا تو پھر میدان کون سنبھالے گا؟ البتہ ورکر کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ کسی کے ہاں جا کے پناہ لے لے۔ اب تیسری شرط یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مومنین کو حبشہ جانے کا حکم فرمایا تو محض بھیڑ بکریوں کی طرح بے ہنگم ہجوم کی صورت میں انہیں حبشہ نہیں بھیجا، بلکہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی کی اور اپنی داماد اور دار ارقم کا تربیت یافتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 12 مرد اور 4 خواتین نے حبشہ کی ہجرت کی۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب لوگ کسی اور کے ہاں پناہ لینے کے لیے ہجرت کریں تو لازماً ان کا ایک سربراہ یا ایک ترجمان ہوگا جو کہ پوری وفد کی ترجمانی کرے گا، اور یہ لوگ بے ہنگم یا بھیڑ بکریوں کی طرح منتشر سفر نہیں کریں گے، بلکہ جس ریاست میں رہیں گے یا جس ماحول اور جگہ میں رہیں گے لازماً ان کا فقط ایک رہنما یا قائد ہوگا۔ بصورت دیگر اگر کسی کا قائد یا رہنما نہ ہو تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہرحال مسلمانوں نے حبشہ ہجرت فرمائی اور وہاں پر انہوں نے دن یا زندگی گزارنی شروع کی۔ پوری سبق یا لیکچر یا درس کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ اگر کسی جگہ پر فرد یا افراد یا گروہ یا تنظیم یا تحریک یا پارٹی پر برے ایام آ جائے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنا دین یا اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کریں، اور یہ ہجرت جس کے پاس آپ کرتے ہیں تو آپ کو اس بندے کا عقیدہ معلوم ہو اور اس بندے کے عدل و انصاف کے حوالے سے آپ کو علم ہو۔ اگر وہ اس کا عقیدہ آپ کے مخالف ہو یا وہ ظالم ہے تو ان کے آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ ہجرت وہ قائد نہیں کرے گا بلکہ ورکر جائیں گے، اگر قائد بھاگے گا تو وہ قائد نہیں بلکہ دلال ہوگا یا ڈرامہ ہوگا، اور جو لوگ جائیں گے تو وہ محض بھیڑ بکریوں کی طرح بے ہنگم نہیں جائیں گے، بلکہ ان کے پاس باقاعدہ ایک ترجمان یا سربراہ یا قائد ہوگا جو پوری گروہ یا جماعت کی ترجمانی کرے گا، اور جہاں اور جس کے پاس پناہ لے گا تو جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں نے حبشہ میں کسی قسم کے مشکلات پیدا نہیں کیے تھے، لہٰذا یہ لوگ بھی وہاں پر مشکلات پیدا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔